عوالم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن مسعود، اللہ نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو اور حسنین علیہ السلام کو اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے تخلیق آدم سے ہزاروں برس قبل ہمارے 5 انوار سے 9 نور اور پیدا کیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حجت تک ایک ایک کا نام لیا۔ جناب ام ایمن سے روایت ہے کہ امام حسن کی ولادت کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، اب کچھ عرصے تک ایسا لباس نہ پہننا جس میں تمہیں آسائش محسوس ہو۔ میں تمہاری پیشانی میں ابو الائمہ کا نور دیکھ رہا ہوں، اور یہ نور اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب بی بی کو 2 ماہ پورے ہوئے تو بی بی نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی میں کھانا پیش کرتی، بی بی فرماتی، ام ایمن، آج کل اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غذا مل رہی ہے کہ میرا کسی چیز کے کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ چوتھے ماہ بی بی نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا، اور جب بی بی تنہا بیٹھی ہوتی تھیں تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا، بی بی، تنہائی میں آپ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، اب کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے خود مجھے بھی حیران کر رکھا ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ 5ویں ماہ آپ نماز صبح کی تعقیبات پر بیٹھی تھیں۔ میں نے باہر سے آپ کے گریے کی آواز سنی۔ میں دوڑ کر اندر آئی اور پوچھا، بی بی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بی بی نے فرمایا، آج اس بچے نے مجھے رلا دیا ہے، کہتا ہے، السلام علیک یا اماہ، انا ولدک الاطشان، ماں میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی، آپ روئیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں۔ بی بی نے فرمایا، نہیں ام ایمن، ابھی کسی کو نہ بتانا، میں تو پریشان ہوئی ہوں، میں بابا اور علی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ جب ظہرین کی نماز سے فارغ ہو کر بی بی تعقیبات کے لیے بیٹھیں تو پھر بی بی نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر بی بی نے بتایا کہ اب اس بچے نے صبح سے مختلف سلام کیا ہے۔ اب کہتا ہے، السلام علیک یا اماہ، انا ولدک العریان، ماں، بے لباس بیٹے کا سلام ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، بی بی، آپ حضور کو بتائیں تو صحیح۔ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، کل بھی اگر اسی طرح ہوا تو بتاؤں گی۔ جب مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر تعقیبات کے لیے بیٹھیں تو بے ساختہ رو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور فرمایا، ام ایمن، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ بابا کے پاس جاتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، بی بی، اب کیا ہوا ہے؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، میری پریشانی میں اضافہ نہ کر، جب بابا کو بتاؤں تو تو بھی سن لینا کہ اب کی بار بچے نے کیا کہا ہے۔ جب ہم آئے تو رسول اللہ مسجد سے فارغ ہو کر گھر میں مسند نبوت پر تشریف فرما تھے۔ حجرہ ام المومنین ام سلمہ کا تھا۔ رسول اللہ نے حسب معمول اٹھ کر استقبال کیا، مسند نبوت پر اپنے سامنے بٹھایا اور چہرہ زہرا کو دیکھ کر فرمایا، بیٹی، لگتا ہے آج روتی رہی ہو۔ بی بی نے عرض کیا، جی بابا جان، روتی رہی ہوں۔ حضور نے پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے؟ کس بات پر رونا آ گیا؟
بی بی نے صبح سے عشاء تک کا تمام واقعہ سنایا اور عرض کیا، بابا تعقیبات مغرب کے وقت میرے بچے نے مجھے یوں سلام کیا ہے، السلام علیک یا اماہ انا ولدک السحقان۔ ماں، گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، زہرا بس 1 ماہ تک یوں ہی سلام کرتا رہے گا، کوشش کرنا کہ تمہاری زندگی میں یہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہے، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ چھٹے ماہ بی بی کی پیشانی میں روشنی اتنی بڑھی کہ ہمیں تاریک رات میں کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب 6 ماہ مکمل ہوئے تو رسول اللہ جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ 2 شعبان 4 ہجری کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، آج رات کسی وقت تیرے گھر میں جنت کی وہ حور آئے گی جس کا نام لعبہ ہے، اور جو مسکراتی ہے تو پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت اور حسن و جمال صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے کل صبح کے مولود کی دایا ہوگی۔ ہاں بیٹی، سنا ہے کفار حملہ کر رہے ہیں، اگر میں کسی وجہ سے مصروف ہو جاؤں تو میرے آنے تک بچے کو نہ غسل دینا اور نہ ہی دودھ۔ اس رات ام المومنین جناب سلمہ اور آن حضور کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب بھی جناب سیدہ کے پاس تھیں۔ جب 2 شعبان کی رات ڈھلی، دختر رسول بستر سے اٹھیں، تجدید وضو کر کے مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب پڑھی اور مصروف تسبیح و تقدیس ہوئیں۔ جناب ام المومنین سلمہ اور جناب صفیہ بھی اٹھ گئی تھیں، وہ بھی مصروف عبادت تھیں کہ یکا یک تمام مکان منور ہو گیا اور حجرہ جناب زہرا میں ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان عورت داخل ہوئی۔ جناب سیدہ کو تو چونکہ علم تھا، اس لیے بی بی تو پریشان نہ ہوئیں، البتہ جناب سلمہ اور جناب صفیہ ذرا گھبرا گئیں۔ آنے والی مستور نے آتے ہی کہا، السلام علیکہ یا بنت خاتم الانبیاء، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء۔ میرا نام لعبہ ہے، میں جنت کی حور ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کے تعاون کو آئی ہوں۔ میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے اور جناب سیدہ کے مابین ایک حجاب سا حائل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس 2 زانو تھے، انگشت شہادت سوئے آسمان بلند کر رکھی تھی اور کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد الرسول اللہ واشہد ان ابی واخی اولیاء اللہ واشہد ان امی سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ میں نے آگے بڑھ کر اٹھایا، خوشبوئے جنت لگائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سیدہ کو مبارکباد دی۔ تیسرے دن نبی کونین تشریف لائے اور فرمایا، یا ام ایمن ایتینی یا بنی، اے ام ایمن، میرا بیٹا میرے پاس لے آ۔ میرے بولنے سے پہلے جناب صفیہ نے کہا، آپ کے حکم کے مطابق ابھی تک ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا، تھوڑا سا انتظار فرما لیجئے تاکہ ہم غسل دے لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا،
پھوپھی اماں، کیا میرے بچے کو آپ غسل دیں گی؟ یہاں لائیے، اللہ نے میرے بچے کو پاک و پاکیزہ بھیجا ہے۔ جناب سیدہ نے ہاتھوں پر اٹھایا، رسول اللہ کے پاس لائیں۔ آپ نے ہاتھوں پر لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، گلا چوما اور زبان نبوت داہنے حسین میں دے دی۔ جب حسین سیر ہو گئے تو مجھے واپس کیا اور جب جانے لگے تو فرمایا، زہرا بیٹی، بچے کو دودھ نہ پلانا، اسے میں ہی پالوں گا۔ پھر آپ روزانہ تشریف لاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو زبان رسالت چساتے تھے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں سمیت کسی عورت کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔